ناظرین، علامہ الدھیانی صاحب کا شہید لونڈ جو کچے کا ڈاکو ہے، اس کے بارے میں کیا اظہار خیال ہے کہ وہ جماعت کا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ تمام تر معلومات اور تمام تر بیانات ان کے آپ کے سامنے رکھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کاروان صحابہ میڈیا۔ تو ناظرین، ابھی جو کچے کے اندر قتل ہوا شہید لونڈ جو ڈاکو تھا، اور اس کے سر کی 1 کروڑ روپے قیمت رکھی گئی حکومت کی طرف سے، تو وہ اب سننے میں آیا ہے اور تحقیق ہے کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ اس کے قتل کے پیچھے کون ہے، وجہ کیا ہے، یہ ایک حکومتی مسئلہ ہے، حکومت کو دھمکیاں دیا کرتا تھا اور ڈکیٹ وغیرہ، اس حوالے سے اس پر انعام بھی رکھا گیا اس کے سر پر 1 کروڑ روپے۔ لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جماعت کا تھا یا نہیں تھا۔ آج ہم اس چیز کا پتہ لگائیں گے اور سوچیں گے کہ پچھلے جو بیانات ہیں قائدین کے، ان کے مطابق تو یہ جماعت کا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک بیان سنواتے ہیں۔ علامہ الدھیانی صاحب انٹرویو دے رہے ہیں ایک صحافی کو، تو اس کو یہ بتا رہے ہیں، اس صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی جماعت کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو شیعہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت الدھیانی صاحب کا جواب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے اندر ہر مسلمان جو صحابہ اکرام سے عزت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ ہماری جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ علامہ الدھیانی صاحب کے الفاظ تھے۔ تو اگر ان الفاظوں کو دیکھا جائے، اور اس کے علاوہ سلیم صحافی نے یہ بھی پوچھا کہ کیا شیعہ حضرات بھی آپ کی جماعت کے حصہ بن سکتے ہیں، فرمایا ہر وہ بندہ جو صحابہ اکرام کی عزت کرتا ہے، اہل بیت کی عزت کرتا ہے، وہ ہماری جماعت کا ہی بندہ ہے۔ جو صحابہ کا سپاہی بننا چاہتا ہے وہ ہماری جماعت کا بندہ ہے۔ ہم نے اپنی جماعت کو محدود کیا ہی نہیں۔ اگر ان الفاظ کو دیکھ کر ادھر دیکھا جائے تو جو شہید لونڈ تھا، حالانکہ وہ ڈاکو تھا، اس کے باوجود وہ صحابہ کرتا تھا۔ آپ نے اس کی کافی ویڈیوز بھی سنی ہوگی، تو آپ سب سے پہلے علامہ الدھیانی صاحب کا وہ بیان سنیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو صحابہ کا سپاہی سمجھتے ہیں، تو آپ لوگوں نے جب اپنے آپ کو سپاہی صحابہ کہہ دیا تو یہ خود فرقہ بندی نہ ہوئی؟ تو ہم نے اس کو محدود کیا ہی نہیں ہے۔ جو سنی ہے، جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلاتا ہے، وہ ہماری جماعت میں ہے۔ ہم نے تو اس کی حد بندی نہیں کی ہوئی۔ لیکن کیا اس میں کوئی شیعہ ممبر بن سکتا ہے؟ جو صحابہ کو مانتا ہے، جو صحابہ کو مانتا ہے۔ انٹرویو سنا، انہوں نے اس کے اندر صاف ظاہر بتا دیا کہ جو بھی صحابہ کا سپاہی بننا چاہتا ہے، صحابہ کی عزت کرتا ہے، وہ ہماری جماعت کا ہی شخص ہے۔ تو اس سے تو پھر شاید لونڈ جماعت کا ہی ہے، اس کو جماعت کا نہ کہنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے اور غلط بات ہے، اپنے وعدے سے مکر جانے والی بات ہے، اپنی بات سے روگردانی کرنے والی بات ہے کہ ایک جگہ پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جماعت کا ہی ہے، لیکن دوسری جگہ پہ کچھ ذمہ داران یہ میسج کیا جا رہا ہے گروپوں کے اندر کہ وہ جماعت کے نہیں ہیں۔ تو آپ شاید لونڈ کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرتا ہے، باقی دلوں کے راز اللہ جانتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، لیکن وہ صحابہ کر رہا ہے، عشق صحابہ میں وہ نظمیں اور نعتیں پڑھ رہا ہے۔ آپ سب نے سنی، آپ یہاں بھی سنیں اس کی یہ نظم، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کہ اگر کرنی ہے محبت تو کر یار صحابہ سے، کر یار صحابہ سے، جنہوں نے کی ہے محبت تو پیارے آقا سے۔ میری جان ہے صحابہ، میری شان ہے صحابہ، میری آن ہے صحابہ، میری قربان سب کچھ ہے صحابہ پر، سلام ہے صحابہ کو، شان سے سلام ہے صحابہ۔ تو ناظرین، آپ نے شہید لونڈ کا یہ نظم سنی کہ اس کے اندر بتا رہے ہیں، وہ نظم پڑھ رہا ہے کہ میرا سب کچھ قربان صحابہ پر۔ تو یہ تو صحابہ کر رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جماعت کا ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر جماعت کے ذمہ داران کے جو وائس میسیج ہے، پہلے علامہ تاج حنفی صاحب کا، پھر اسلام الدین عثمانی صاحب کا، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، آپ جماعت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، ان لوگوں کا جماعت کو نہ کہیں، جماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بات ظاہری یہی ہے کہ جب ایک قائد نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جو صحابہ کی عزت کرے وہ جماعت کا ہے، تو پھر یہ ذمہ داران کی طرف سے جو میسیج آ رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کافی لوگ اس چیز کو لے کے کشمکش کے اندر ہیں کہ یار ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جماعت کے ہی ہیں، دوسری جگہ کہتے ہیں یہ بندہ جماعت کا نہیں ہے، یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ بہرحال اس کی زندگی کے اندر اس سے برات کا اعلان کیا، بھئی یہ صحابہ کرتا ہے لیکن ہماری جماعت کا نہیں ہے، پھر تو ایک الگ بات تھی۔ اب اس کے مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد ہم یہ کہیں کہ وہ اس جماعت کا نہیں تھا، یہ کہنا بنتا ہی نہیں۔ اس کی زندگی کے اندر اس سے روگردانی کر دی جاتی کہ یہ جی ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ایسی صحابہ کر رہا ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اب جب وہ دنیا سے چلا گیا اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جماعت کا نہیں تھا۔ میں نے تو ایک اس کی تصویر دیکھی کہ اس کے جو گھر ہے، گھر کے پیچھے جھنڈا بھی جماعت کا لگا ہوا ہے، تو وہ میں یہاں دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی سخت ہے، وہ جھنڈا وغیرہ نہیں آنے دیتی، پرچم نہیں آنے دیتی، لیکن اس کی ایک محبت سے واضح ایک اشارہ ہے کہ وہ جماعت سے محبت کرتا ہے تو جماعت کا ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ذمہ داران نے میسج کیا وہ میسج بھی سنیں، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض ساتھی کچے کا جو ڈاکو مارا گیا ہے شاہد، اس کو جماعت کا لکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں اس پر تحریریں لکھ رہے ہیں، تصویریں شیئر کر رہے ہیں، اور تمام ذمہ دارانہ پلیٹفارموں کو بتا کر اور کارکنوں کو پابند کریں، ایسے غیر محتاط پوسٹیں نہ چلائیں، جماعت پر رحم کھائیں۔ حالات مناسب نہیں ہیں کہ ایسے وقت میں ایسے میسج وغیرہ چلائے جائیں۔ ساتھی ذمہ داران کارکنوں کو اپنے فونوں کو پابند کریں۔ شکریہ۔ یہ تھا علامہ تاج نفی صاحب کا بیان۔ آگے آپ پھر دوسری وائس علامہ اسلام الدین عثمانی کی بھی سنیں۔ آپ کا بھائی اسلام الدین عثمانی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہی تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اس وقت زیر علاج ہوں اور تکلیف ہے، ہاسپیٹل میں ہوں، لیکن ایک چیز گروپوں میں بار بار پڑھنے کے بعد ضرورت محسوس کی کہ گروپس کے اندر کچے کے ایک ڈاکو کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ پیار محبت اور پتہ نہیں کیا کچھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو تمام جماعتی ذمہ داران جو بالخصوص واٹس ایپ گروپس کے جو ایڈمنز حضرات ہیں، ایسے لوگ جو ان گروپوں کے اندر ان ڈاکوؤں کی وہ ویڈیوز اور ان کی حمایت میں اور ان کو سارے کے سارے مفتی بن کے شہید بنا رہے ہیں، تو ایسے گروپ ممبر کو پہلے سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو فوراً ان کو گروپ سے ریموو کیا جائے اور جماعت کے اوپر رحم کیا جائے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اب یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور یہ ساتھی مطلب ہے کہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت پہلے کسی نے میسج چلا دیا اور بس پیچھے مطلب ہے کہ لکیر کے فقیر سارے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کا غلام تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، جو بھی تھا، مطلب ہے کہ تھا ڈاکو، ٹھیک ہے، ڈاکے مارے اور اس میں مطلب ہے کہ وہ مارا گیا، وہ کوئی مطلب ہے کہ میدان جہاد میں نہیں مارا گیا کہ وہ شہید ہو گیا، یا کسی دشمن صحابہ کے ہاتھوں وہ نہیں مارا گیا یا ان کے دفاع میں نہیں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ بات سیدھی ہے کہ تمام حضرات ان چیزوں سے گریز کریں اور جماعت کے لیے پریشانی نہ بنائیں، جماعت کے لیے مسائل نہ بنائیں۔ کل کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ خود مطلب ہے کہ یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ آپ کا تعلق ڈاکوؤں کے ساتھ بھی، آپ لوگ ڈاکو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ اس کی تصویر شیئر کی جا رہی ہے کہ بندوق اس نے پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ جماعت کا پرچم لگایا ہوا ہے، تو جماعت کے پرچم کے نیچے یہ کام تو جماعت نے نہیں سکھایا، نہ جماعت کی یہ پالیسی ہے۔ لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے گریز کیا جائے اور جماعت کے اوپر کم از کم رحم کیا جائے، جماعت کی پالیسی اور جماعت کی عزت اور جماعت کی جتنی لوازمات ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ امید ہے کہ تمام حضرات ان چیزوں کی پابندی کریں گے اور جماعت کے لیے، قیادت کے لیے اور جماعتی ذمہ داروں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے۔ تمام حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست دی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دونوں حضرات کی وائسی سنی کہ دونوں اسے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جماعت پہ رحم کریں، غلط خبریں نہ پھیلائیں۔ تو ناظرین، اب میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہا، نہ ہی جماعت کے قائدین پر، نہ کسی جماعت کے کسی بھی ادنا کارکن پہ بھی میں سوال نہیں اٹھا رہا اور نہ ہی میرا حق بنتا ہے، لیکن لوگوں کے دماغ کے اندر جو کشمکش ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ جماعت کا وہی ہے جو صحابہ کرے، ایک طرف جو صحابہ کر رہے ہیں اس سے برات کا اعلان کیے جا رہے ہیں، تو بات جب بھی مانی جائے گی تو علامہ الدھیانوی صاحب جو بات کریں گے وہی زیادہ لوگ لیں گے۔ تو میری صرف یہی گزارش ہے، اگر قائدین تک میرا یہ بیان، میری یہ ریکارڈنگ پہنچ رہی ہے، اگر پہنچ رہی ہے یا کوئی ایسا ساتھی سن رہا ہو جو ان تک پہنچا سکتا ہو، تو ان سے یہ گزارش ضرور کریں کہ حضرت آپ ایسے کریں، کوئی بیان ریکارڈ کریں، کیونکہ آپ نے پہلے ایک صحافی کو یہ بیان دیا تھا،
اس چیز کو لے کر کافی لوگ پریشان بھی ہیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. ایک جگہ پہ ان کو جماعت کا کہا جا رہا ہے, دوسری سائڈ پہ ذمہ داران کارکنان جو ہیں وہ جماعت کا نہیں کہنا چاہ رہے اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو چاہیے یہ کہ پھر میں کوئی حکم نہیں دے رہا, میں صرف ایسے ہی ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا کہ علامہ الجامی صاحب بھی اس حوالے سے کوئی وائس میسیج یا کوئی بیان ریکارڈ کروا دیتے کہ جی ایسے مسئلہ ہے, کیونکہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, ہم تو کچھ نہیں ہیں, ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس جو باتیں ہوں گی وہ یقیناً لوگوں کو اطمینان دلوانے والی ہوں گی. تو اس لیے ان سے گزارش ہے اگر آپ تک یہ بیان پہنچ رہا ہے یا کسی ایسے ساتھی تک پہنچ رہے جو ان تک پہنچا سکتا ہے یا ان کو بات کر سکتا ہے, مشورہ دے سکتا ہے, تو وہ ضرور یہ کرے تاکہ تمام لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو سوال ابھر رہے ہیں وہ سوال وہیں رک جائیں اور ان کو جواب مل جائے. تو انشاءاللہ ناظرین, امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے لنک کو آگے بھی شیئر کریں. تو انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.